حضور پر نور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت فرمایا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقتاً، یقیناً بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فِرْقَةً، اور یقیناً میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ كُلُّهَا فِي النَّارِ، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، إِلَّا وَاحِدَةً، سوائے ایک کے، وَهِيَ الْجَمَاعَۃ، اور وہ فرقہ نہیں، وہ جماعت ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ید اللہ مع الجماعت، کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کا ہاتھ ہوتا ہے جیسا اس کی شایان شان ہے۔ ومن شذ شذ الی النار، جو جماعت سے جدا ہوا گویا وہ آگ کی طرف جدا ہوا۔ ان حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرقے میں مت پڑنے اور جماعت کے ساتھ ہونے کا درس دے رہے ہیں اور امت کو متنبہ کر رہے ہیں کہ فرقے سے بچو اور جماعت کے ساتھ ہو لو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرفتن دور ہے، 72 فرقے بھی حضور نے خود فرما دیا ہے امت میں ہوں گے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن کلھا فی النار، دوزخ میں جائیں گے، اور جماعت جنت میں جائے گی۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ جماعت کا تعین کیسے کریں ایسے پرفتن دور میں؟ تو یہ عرض بھی ہم حضور کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی و امی، آپ حضور رہنمائی فرمائیں۔ تو حضور پر نور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رأیت مختلافا فعلیکم بالسواد العظم، یعنی جب تم امت میں اختلاف کو دیکھو، فتنے ابھر آئیں، فرقے پیدا ہو جائیں، اختلاف کو دیکھو، جب تم سے جماعت کا تعین نہ ہو رہا ہو، فعلیکم بالسواد العظم، تو تم پر لازم ہے کہ جو سب سے بڑی جماعت ہو تم اس کا ساتھ اختیار کر لو، تم اس کے ساتھ ہو لو۔ یہ سرکار نے ایک نصیحت فرما دی پوری امت کے لیے کہ جو بڑی جماعت ہوگی امت کی تم اس کے ساتھ اختیار کر لو، وہ جماعت حق والی ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا، اور تم اس میں آ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو، تیرے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، تیرا اسلام قائم رہ سکتا ہے اور تیرا مسلمان ہونا قائم رہ سکتا ہے۔ اب پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جماعت کے تعین کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ حضور نے تو فرما دیا بڑی جماعت، اب بڑی جماعت کے معیار کیا ہونا چاہیے تعین کرنا ہمارے لیے؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ ہم 1400 سال سے اب تک دیکھیں گے کہ جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، جو 100 سال کے کنارے پر ایک مجدد آتا ہے، وہ کس عقیدے سے ہے، وہ کس راستے پر قائم تھا، اس کی جماعت کا نام کیا تھا، وہ کون سی جماعت کہلواتا تھا اپنی؟ کیونکہ اللہ والے ہم سے بہتر جانتے ہیں، علماء ربانیین ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ جس راستے پر ہوں گے ہم سمجھیں گے کہ وہ جماعت ہے۔ اور 1400 سال سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء صلحاء، تمام کو ہم نے مطالعہ کر لیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، حضور سیدی داتا گنج بخش ہوں، امام بخاری، امام مسلم ہوں، امام ترمذی، امام نسائی، امام طبرانی، ابو داؤد شریف کے صاحب، کل اولیاء امت، جنید بغدادی، معروف کرخی سر سقطی، حضرت ذوالنون مصری، شاہ بغداد، شاہ اجمیر، شاہ نقشبند، شاہ سہرورد، اعلیٰ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہم، جتنے بھی کل اولیاء ہے، فرماتے ہیں ہم نے بنظر غیر ان کا مطالعہ کیا تو وہ ایک ہی راستے پر قائم تھے، ان کے راستے کا ایک ہی نام تھا، تو ہم نے جان لیا یہی جماعت ہے، کیونکہ اللہ والے ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور جس راستے پر وہ قائم تھے اس راستے کو اہل سنتی والجماعت کہتے ہیں۔ وہ راستہ اہل سنتی والجماعت ہے جس میں جماعت کا صحیح تعین پایا جاتا ہے، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت بچا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی صحیح معنوں میں اس عقیدے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اہل بیت اطہار کے بارے بھی رہنمائی ملتی ہے،
اولیاء صلحاء کے بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے، حضور پر نور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی رہنمائی ملتی ہے، اور کل اولیاء امت اسی راستے پر تھے اور اسی راستے پر قائم رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔